جس کے پہلے حصے سے متعلق اس سے پہلے ایک درس میں مختصر گفتگو ہو چکی۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے حوالے سے اور زمین کی تخلیق کے حوالے سے اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بہت مختصر جملے میں اس پوری حقیقت کو بیان کر دیا، اور اتنی جامعیت کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ زمین کے ساتھ جتنی چیزیں وابستہ ہیں اور زمین کے اوپر جتنی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم جن سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جن نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بعض کو اپنے ہاتھوں سے استعمال کرتے ہیں، اور آئے دن ان نعمتوں کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ رہتی ہے، گویا ایک پوری کی پوری خوبصورت کائنات ہے جو زمینی کائنات ہے، وہ ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ جدھر جدھر کو ہم جاتے ہیں، جہاں جہاں کو ہم جاتے ہیں، تو مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہمارے کان سنتے ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں ہوں تو ہماری زبان چکھتی ہے، اور اسی طرح اگر خوشبو سے متعلق نعمتیں ہوں تو وہ خوشبو سے ہم اپنے ناک کے ذریعے سے خوشبو محسوس کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ نے جمیع کا لفظ استعمال کیا پہلے جملے میں کہ وہ ذات جس نے تخلیق کی ہے تمہارے لیے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، سارے کا سارا، سب کا سب۔ اس میں تم دیکھتے ہو کہ ٹھنڈے میٹھے چشمے ابلتے ہوئے پہاڑوں سے نکلتے ہوئے، پھر وہ پانی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، ندی نالوں کی شکلیں اختیار کرتا ہے، نہروں کی شکلیں بنتی ہیں، دریا کی شکل بنتا ہے، سمندر کی شکل بنتا ہے، آبشاروں کی شکل بنتا ہے۔ یہ تو ایک پانی کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، کہیں بارش کا قطرہ بنتا ہے، کہیں شبنم کا قطرہ بنتا ہے، کہیں برف کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک ہی نوع کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں، اور ایسی خوبصورت، اتنی زیادہ دل لبھانے والی اور دل بہلانے والی کہ انسان کہتا ہے اس کو دیکھتا ہی رہے، چشمے کی طرف دیکھے، ندی نالوں کی طرف دیکھے، نہروں کی طرف دیکھے، دریا کی طرف دیکھے، سمندر کی طرف دیکھے، بارش کے قطروں کو دیکھے، برف کو دیکھے، اور یہ ساری کی ساری نرنگیاں اللہ تعالیٰ نے پانی کے حساب سے بنا دی۔ پھر اس سے ہٹ کر جب انسان جمیع کے لفظ کو دیکھتا ہے، سارے کا سارا، تو انسان دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرنے والی کتنی مخلوق بنائی، انسان اس کو دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے دیکھتا ہی رہے۔ فضا میں اڑنے والی کتنی مخلوق اور پرندے بنائے، انسان دیکھتا ہے تو جی کرتا ہے دیکھتا ہی رہے۔ جنگل اور صحرا میں رینگنے والے، دوڑنے والے کتنے جاندار پیدا فرمائے، انسان دیکھتا ہے تو تعجب میں پڑ جاتا ہے۔
پہاڑوں کی بلندیاں اور ان پہاڑوں کے اندر رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خزانے، اور زمین کے نیچے اللہ کے چھپائے ہوئے وہ معدنیات کے خزینے اور دفینے، کتنی ہی چیزیں ہیں کہ انسان اگر دیکھنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، مگر اللہ کی نعمتوں کا خاتمہ نہ ہو۔ کس قدر ماہرین حیوانات نے گن گن کر بتایا اور شمار کر کر کے بتایا، اور پورے طور پر شمار کر بھی نہیں سکے۔ جتنی معلومات ان کو حاصل ہوئی ہیں اتنی معلومات مجھے اور آپ کو دے دی ہیں کہ اس زمین کے اوپر 43,900 ریڑھ کی ہڈی والے جاندار موجود ہیں، یعنی ریڑھ کی ہڈی والے جانداروں کی قسمیں موجود ہیں۔ 9,90,000 بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی قسمیں موجود ہیں۔ 13,000 اڑنے والے پرندوں کی قسمیں موجود ہیں، اور 2,50,000 نباتات زمین سے اگنے والی چیزوں کی قسمیں موجود ہیں، یعنی ایک ایک قسم کی پھر آگے کئی قسمیں۔ جس طرح میں نے پانی کا ذکر کیا اور پانی کی مختلف شکلوں کا، اسی طرح ان انواع کی کئی قسمیں۔ سمندری حیات ہے بے حساب ہے، سمندری حیات ہے بے حساب ہے، اور اسی طرح اتنی مخلوق کہ وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انسان کے مفاد کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہے، انسان کے لطف کے لیے ہے، انسان کی لذت کے لیے ہے، اور انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ہے، اور انسان ہی انسان کا فائدہ ان چیزوں میں نظر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ذات جس نے زمین کو تخلیق کیا ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے۔ پھر اگر انسان غور کرے تو ایک عجیب چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے ذکر کیا یہ سامان ضرورت ہے، سامان ضرورت۔ اگر اللہ تعالیٰ سامان ضرورت پیدا کرتا، ضرورت نہ پیدا کرتا تو پھر بھی یہ بیکار تھا، پھر بھی یہ بیکار تھا۔ سامان ضرورت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضرورت رکھی، طلب رکھی، تاکہ یہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور طلب کو پورا کرنے کے لیے سامان ضرورت کی طرف رجوع کرے، سامان ضرورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، محنت کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ دیکھ لیجیے، ہم سامان ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے دن رات کوئی دکان پہ کوئی چیز لانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سودا لانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سبزی لانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی فروٹ لانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی دوائی لانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کپڑا لانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی جوتی لینے کے لیے کتنی ہی سامان ضرورت ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے ہم چل کے جاتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں، کما کے لاتے ہیں۔ ایک طرف سامان ضرورت ہے تو دوسری طرف ہماری زندگی کے اندر وہ ضروریات رکھ دی ہیں کہ ہم سامان ضرورت کی طرف چل کر جائیں، ان کو حاصل کریں، محنت کریں۔ کیسا نظام اللہ نے بنایا۔ اب تیسری چیز آپ دیکھیں، ایک ہے سامان ضرورت، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ ایک سامان ضرورت، ایک طلب سامان ضرورت، اور اس کے بیچ میں ایک ایسی حقیقت کو رکھ دیا کہ اگر وہ حقیقت نہ ہو تو پھر بھی دنیا پھیکی ہو، پھر بھی دنیا بے مزہ ہو، پھر بھی دنیا بے لطف ہو، پھر بھی دنیا ہمیں بیکار نظر آئے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بے معنی نظر آئیں۔ وہ چیز کیا ہے کہ انسان کے اندر تسکین کا مادہ رکھا، لذت حاصل کرنے کا مادہ رکھا، سرور حاصل کرنے کا مادہ رکھا، اس مادے کو مختلف اعضاء کے ساتھ جوڑ دیا کہ تم جب ان چیزوں کو حاصل کرو گے تو تمہیں میں نے اعضاء دیے ہوئے ہیں، آنکھ دی ہوئی ہے اور کان دیے ہوئے ہیں، تم جدھر کو بھی جاؤ گے، جہاں کو بھی جاؤ گے، تمہاری آنکھ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورتیوں کو، نرنگیوں کو، حسن کو، جمال کو دیکھتی جائے گی اور اس کو تسکین حاصل ہوتی جائے گی، چنانچہ دن رات
ہم کس قدر مناظر دیکھتے ہیں، خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی خوبصورتیاں دیکھتے ہیں، ایک کو دیکھتے ہیں تو جی نہیں کرتا کہ اس سے نظر ہٹائیں۔ کبھی مور کو پر پھیلائے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ایسے جب پر پھیلاتا ہے اللہ کی قدرت کا کیسے اظہار کرتا ہے، ٹک ٹکی بن جاتی ہے، کیسا ہے کیسا ہے۔ پھر ایک کلر کے مور نہیں ہیں، دسیوں کلر کے مور ہیں، اور کس طرح مختلف کلر کے اندر وہ اپنا اپنا حسن اور اپنا جمال اور اپنی خوبصورتی اور اپنی رہنائی ایسے اللہ کی قدرت کے شاہکار بن کے پھیلا پھیلا کے آئیں ہمیں دیکھیں، آئیں ہمیں دیکھیں، آئیں ہمیں دیکھیں۔ اور جب دیکھنے والے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ وقت کا احساس ان دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ایک جز کا میں نے بتایا، جز کا کل کائنات کتنی خوبصورت ہو، کل کائنات کتنی، طرح طرح کے پرندے ہیں، طرح طرح کے پرندے ہیں، اور طرح طرح کے پرندوں کی اپنی ہی اپنی بولیاں، اپنی اپنی بولیاں ہیں۔ مرغ کس طرح بولتا ہے، بلبل کس طرح بولتی ہے، کوئل کس طرح بولتی ہے، اس طرح دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں، اپنی اپنی پیاری پیاری آوازیں رکھتے ہیں جاندار اور جانور۔ تو انسان کے کان متوجہ ہوتے ہیں، مرغے کی آذان سنتے ہیں کہ کیسے یہ بلند آواز ہے، وقفے وقفے کے بعد آذان دے رہا ہے۔ اور صبح صبح اٹھتے ہی جب نماز کے لیے ہم آتے ہیں، واپس گھروں کو جاتے ہیں، تو درختوں کے اوپر کیا چاں چاں مچی ہوئی، چین چین مچی ہوتی ہے۔ تو ادھر سے ان چیزوں کو پیدا کیا، ادھر لطف اندوز ہونے کے لیے آنکھ کو پیدا کیا ہے، آنکھ کو پیدا کیا ہے کہ یہ آنکھ جو ہے وہ پھلوں کو دیکھے گی، پھولوں کو دیکھے گی، درختوں کو دیکھے گی، ندی نالوں کو دیکھے گی، آبشاروں کو دیکھے گی، دریاؤں کو دیکھے گی، سمندروں کو دیکھے گی، پرندوں چرندوں درندوں کو دیکھے گی، حیوانات حشرات کو دیکھے گی، پھر ان میں مختلف قسم کے انواع و اقسام کی آوازیں سنے گی۔ اللہ کہتا ہے دیکھتے جاؤ، سنتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، سنتے جاؤ اور لطف اندوز ہوتے جاؤ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ تمہارے ہی لیے تو پیدا کیے، تمہارے ہی لیے تو پیدا کیے۔